طلبہ کرام، آج ہم اس کتاب کے درس نمبر 4 کو پڑھیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 4۔ تو دیکھیے، اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے آپ دو باتوں کو بہت اچھی طریقے سے یاد کر لیں، اور ہو سکے تو کاپی پین لے کر نوٹ کر لیں، کیونکہ ان دونوں باتوں کا جاننا اس سبق کے اندر بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور وہ دو باتیں یہ ہیں، دیکھیے اسم دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے معرفہ اور ایک ہوتا ہے نکرہ۔ اور معرفہ کی تعریف یہ ہے کہ جو خاص چیز کو بتلائے وہ معرفہ ہے، اور نکرہ جو خاص چیز کو نہ بتلائے وہ نکرہ ہے۔ یہ معرفہ نکرہ کی تعریف بہت مختصر انداز میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، اور اس کی پہلے اردو میں ایک مثال دیکھ لیں کہ معرفہ کی مثال جیسے کہ زید، اور نکرہ کی مثال جیسے کہ لڑکا۔ یہ اردو کے اندر اس کی مثال ہوگی۔ اب آئیے عربی کے اندر کیسے پہچانیں گے کہ معرفہ کون ہوتا ہے اور نکرہ کون ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، عربی الفاظ کے اندر معرفہ نکرہ کو پہچاننے کے دو طریقے ہیں، ایک لفظی اعتبار سے اور ایک معنوی اعتبار سے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ ہم لفظ کو دیکھ کر پہچان لیں گے کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ، اور دوسری یہ کہ ہم اس کا جب اس لفظ کا ترجمہ کریں گے تو اس ترجمہ کے ذریعے پتہ چل جائے گا کہ ہاں یہ لفظ معرفہ ہے یا نکرہ۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے لفظی اعتبار سے عربی زبان میں کیسے پہچانیں گے کہ یہ لفظ معرفہ ہے یا نکرہ۔ تو اس کی پہچان یہ، معرفہ کی پہچان یہ ہے کہ اس لفظ کے شروع میں الف لام لکھا ہوا ہوگا۔ تو جس اسم کے شروع میں یا جس لفظ کے شروع میں الف لام لکھا ہوا ہو تو سمجھ لو کہ وہ معرفہ ہے۔ اور معرفہ کی تعریف بتائی تھی کہ معرفہ وہ ہے جو خاص چیز کو بتلائے، ٹھیک ہے۔ تو ہم عربی زبان کے جو الفاظ ہوں گے تو ہم لفظی یعنی لفظ دیکھ کر ہم پہچان کریں گے، اگر اس کے اوپر الف لام لکھا ہوا ہے تو سمجھ لو کہ وہ معرفہ ہے۔ اب دوسرا آتا ہے نکرہ۔ نکرہ کی پہچان یہ ہے کہ عربی الفاظ کے اندر ہم دیکھیں گے کہ جس اسم پر یا جس لفظ پر تنوین لگی ہوئی ہے، جس لفظ پر تنوین لگی ہوئی ہے تو وہ نکرہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ لفظی اعتبار سے معرفہ نکرہ کی پہچان ہوئی عربی الفاظ کے اندر۔ اور معنی کے اعتبار سے پہچان یہ ہے کہ نکرہ جو الفاظ ہوں گے ان کا معنی لگتا ہے، جیسے کہ کوئی لڑکا، کوئی قرآن، کوئی کتاب، کوئی کتا، کوئی گھوڑا، اس طریقے سے اس کا معنی لگے گا۔ اور معرفہ کا جو معنی لگتا ہے تو وہ لگتا ہے خاص کتاب، خاص قرآن، خاص کتا، خاص گھوڑا، خاص اونٹ، یعنی لفظ خاص کے ساتھ اس کا ترجمہ لگے گا۔ کیونکہ تعریف کے اندر آپ نے پڑھا تھا کہ نکرہ وہ ہے جو خاص چیز کو نہ بتلائے، تو کوئی کتاب تو کوئی خاص چیز مراد نہیں ہے، اسی طریقے سے کوئی قرآن، کوئی گھوڑا، کوئی اونٹ، اس کے ذریعے کوئی خاص چیز پتہ نہیں چل رہی۔ تو نکرہ کی تعریف بھی یہی تھی کہ جس کے ذریعے کوئی خاص چیز پتہ نہ چلے۔ اور معرفہ کی جو تعریف کی تھی کہ جس کے ذریعے کوئی خاص چیز پتہ چلے، جیسے کہ خاص کتاب، خاص گھوڑا، خاص اونٹ، تو یہ معرفہ ہوگا۔ تو مجھے امید ہے آپ کو معرفہ نکرہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوں گے۔ اب دیکھیے سبق کی طرف، دیکھیے کتابن۔ تو کتابن، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ۔ تو میں نے آپ کو پہچان بتائی تھی کہ عربی الفاظ کے اندر معرفہ نکرہ کی پہچان کیا ہے۔ تو کتابن یہ نکرہ ہے۔ اب کیسے پہچانا کہ یہ نکرہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کتابن جو لفظ ہے اس کے آخری حرف پر تنوین لگی ہوئی ہے، اور جس لفظ کے آخری حرف پر تنوین لگی ہوئی ہوتی ہے وہ نکرہ ہوتا ہے، اس وجہ سے کتابن یہ نکرہ ہے۔ اور کتابن اس کا معنی ہے کوئی کتاب۔ پھر اگلا لفظ ہے الکتابو۔ تو اب پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ الکتابو یہ معرفہ ہے یا نکرہ، یہ بتائیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ الکتابو یہ معرفہ ہے،
پھر پوچھو کہ معرفہ کیوں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ الکتابو جو لفظ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کے شروع میں الف لام لگا ہوا ہے، اور معرفہ کی تعریف میں جو مثال دی تھی عربی الفاظ کی، تو اس کے اندر پہچان بتائی گئی تھی کہ معرفہ وہ لفظ ہوگا جس کے شروع میں الف لام لگا ہوا ہوگا۔ تو الکتابو جو لفظ ہے اس کے شروع میں بھی الف لام لگا ہوا ہے، اس وجہ سے یہ بھی معرفہ ہے۔ پھر آگے آ رہا ہے الکتابو، تو یہ بھی معرفہ ہی ہے کیونکہ اس کے شروع میں بھی الف لام لگا ہوا ہے۔ ان کا معنی کیا ہوگا؟ تو الکتابو ان کا معنی ہے خاص کتاب، خاص کتاب، ٹھیک ہے۔ کتابن جو نکرہ ہے اس کا معنی ہے کوئی کتاب۔ پھر آگے الکتابو دونوں معرفہ ہیں، ان کا معنی لگے گا خاص کتاب، خاص کتاب۔ دیکھیے اگلی لائن قرآن، تو قرآن بتائیے کہ معرفہ ہے نکرہ، تو اس کا جواب دیا جائے گا کہ قرآن یہ نکرہ ہے۔ پھر پوچھا جائے کہ کیسے پہچانا آپ نے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن جو لفظ ہے اس کے آخری حرف پر تنوین لگی ہوئی ہے، اور جس لفظ کے آخری حرف پر تنوین لگی ہوئی ہو وہ نکرہ ہوتا ہے، اس لیے قرآن یہ نکرہ ہے۔ پھر اگلا لفظ ہے القرآن، تو القرآن، پھر سوال اگر کوئی پوچھے کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ، تو آپ جواب دیں کہ یہ معرفہ ہے۔ وجہ پوچھی جائے کہ کیوں معرفہ ہے، تو اس کا جواب دیا جائے کہ القرآن اس لفظ میں شروع میں الف لام داخل ہے، اور جس لفظ کے شروع میں الف لام لگا ہوا ہوتا ہے تو وہ معرفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے القرآن یہ معرفہ ہے، اور القرآن اس کا معنی ہے خاص کتاب، خاص قرآن، اور جو قرآن شروع میں آیا تھا نکرہ اس کا معنی ہے کوئی قرآن، ٹھیک ہے۔ پھر ہے القرآن، اس کا معنی بھی یہی لگے گا کہ خاص قرآن۔ میں معرفہ نکرہ بار بار اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ سبق سنتے سنتے ہی آپ کو معرفہ نکرہ کی اچھی طریقے سے پہچان ہو جائے، کوئی پریشانی بعد میں نہ پڑے۔ دیکھیے درسن، درسن کا معنی ہے سبق، اور مطلب درسن کوئی سبق۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ معرفہ ہے نکرہ، تو اس کا جواب ہے کہ یہ نکرہ ہے۔ اب پہچان کیا ہے نکرہ کی، تو جواب دیا جائے گا کہ اس لفظ کے آخری حرف پر تنوین لگی ہوئی ہے، اور جس لفظ کے آخری حرف پر تنوین لگی ہوئی ہوتی ہے تو وہ نکرہ ہوتا ہے، اور معنی ہے اس کا کوئی سبق۔ اور پھر اگلا لفظ ہے الدرسو، تو الدرسو کا معنی ہے خاص سبق، کیونکہ معرفہ کے اندر خاص چیز کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اور نکرہ کے اندر خاص چیز کے بارے میں پتہ نہیں چلتا۔ تو الدرسو اس کا معنی ہے خاص سبق، تو اب اس کی کیا پہچان ہے کہ یہ معرفہ ہے نکرہ، تو اس لفظ کی بھی پہچان یہی ہے کہ اس کے شروع میں الف لام داخل ہے، اور جس لفظ کے شروع میں الف لام ہوتا ہے تو وہ معرفہ ہوتا ہے نہ کہ نکرہ۔ پھر اگلا لفظ ہے الدرسو، یہ بھی معرفہ ہی ہے، اس کا معنی بھی ہے خاص سبق۔ دیکھیے پھر آگے دینن، دینن کا معنی آتا ہے کوئی دین۔ اب دینن معرفہ ہے نکرہ، یہ نکرہ ہے، کس وجہ سے؟ کیونکہ اس کے آخری حرف پر تنوین لگی ہوئی ہے، اور عربی الفاظ کے اندر جس لفظ کے آخری حرف پر تنوین لگی ہوئی ہو وہ نکرہ ہوتا ہے۔ الدینو یہ معرفہ ہے، معنی ہے اس کا خاص دین، اور اس کی معرفہ ہونے کی پہچان کہ اس لفظ کے شروع میں الف لام داخل ہے۔ پھر آگے الدینو، تو اس کا معنی بھی ہے خاص دین، اور یہ بھی معرفہ ہے، اس کی پہچان بھی یہی ہے کہ اس کے شروع میں الف لام لگا ہوا ہے۔ اگلا لفظ ہے بیتن، بیتن کا معنی آتا ہے کوئی گھر، اور یہ بھی نکرہ ہے۔ اس کی پہچان وہی ہے جو بار بار آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ اس لفظ کے آخری حرف پر تنوین لگی ہوئی ہے، اور جس لفظ کے آخری حرف پر تنوین لگی ہوئی ہوتی ہے وہ نکرہ ہوتا ہے۔ پھر آگے البیتو، البیتو کا معنی آتا ہے خاص گھر، اور یہ معرفہ ہے، پہچان وہی ہے کہ اس کے شروع میں الف لام داخل ہے، اور جس لفظ کے شروع میں الف لام داخل ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے۔ پھر آگے البیتو، اس کا معنی بھی کیا ہے؟ خاص گھر، اور اس کی پہچان معرفہ ہونے میں، تو اس کی پہچان وہی ہے کہ اس کے شروع میں الف لام داخل ہے، اور جس لفظ کے شروع میں الف لام داخل ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے۔
میں نے آپ کو بہت مرتبہ بتا دیا معرفہ نکرہ کی پہچان کا، اس لیے مجھے امید ہے آپ اس کو اچھی طریقے سے ذہن نشی کر لیں گے۔ اب آگے دیکھیے، البیتو، البیتو کا معنی آتا ہے خاص گھر۔ اب جتنے بھی الفاظ آپ کو یہ البیتو سے لے کر الرجل تک یہ تینوں لائن میں دکھائی دے رہے ہیں، یہ سب کے سب معرفہ ہیں، اور ان کے معرفہ ہونے کی پہچان یہی ہے کہ ان تمام الفاظ کے شروع میں الف لام داخل ہے، اور عربی زبان میں جس اسم کے شروع میں الف لام داخل ہو جاتا ہے تو وہ معرفہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ سیدھا سیدھا اب ترجمہ دیکھ لیجئے۔ البیتو، البیتو کا معنی آتا ہے گھر۔ الولدو، الولدو کا معنی آتا ہے لڑکا۔ اور الکتابو، الکتابو کا معنی آتا ہے کتاب۔ اور الورقو، الورقو کا معنی آتا ہے پتے، جو درخت کے پتے ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں الورقو، یعنی پتے۔ پھر آگے الجملو، تو الجملو کا معنی اونٹ۔ اور الفرسو، الفرسو کا معنی آتا ہے گھوڑا۔ اور الحمارو، الحمارو کا معنی آتا ہے گدھا۔ اور القردو، اور القردو کا معنی آتا ہے بندر۔ اور الکلبو، الکلبو کا معنی آتا ہے کتا۔ آپ نے پیچھے صرف جمل، فرس، قرد، کلب پڑھے تھے، تو آپ یہ نہ سوچیں کہ وہاں پہ الف لام داخل نہیں تھا تو بھی یہی ترجمہ تھا، الف لام داخل ہے تو تب بھی یہی ترجمہ ہے۔ تو بس فرق یہ ہے کہ جو پچھلے سبق میں آپ نے جمل یا کلب وغیرہ پڑھے تھے تو وہ نکرہ تھے، اور یہاں پہ اب الف لام داخل ہو گیا تو یہ اب معرفہ ہو گئے۔ معنی دونوں کا ایک ہی ہے۔ یہ الکلبو کا معنی کتا، اور الدرسو، الدرسو کا معنی سبق، اور البیتو، البیتو کا معنی گھر۔ الرجلو، الرجلو کا معنی آتا ہے مرد۔ ٹھیک ہے، یہ تمام کے تمام الفاظ جو ان تینوں لائنوں میں ہیں یہ سب معرفہ کے ہیں۔ اور معرفہ نکرہ کی پہچان ایک مرتبہ اور سن لیں کہ معرفہ وہ ہوتا ہے کہ جس لفظ کے شروع میں الف لام داخل ہو تو وہ معرفہ ہوتا ہے۔ اور تعریف آپ کو بتائی تھی کہ جس سے کوئی خاص چیز معلوم ہو۔ اور نکرہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے شروع میں الف لام داخل نہ ہو بلکہ اس کے آخری حرف پر تنوین لگی ہوئی ہو تو وہ نکرہ ہوتا ہے۔ اور نکرہ کی تعریف بتائی تھی کہ جو خاص چیز کو نہ بتلائے تو وہ نکرہ ہوتا ہے۔ تو ابھی آپ نے دیکھا ان تینوں لائنوں میں تمام کے تمام الفاظ معرفہ کے تھے۔ اب آگے دیکھیے، پھر یہ تین لائنیں آ رہی ہیں، پڑھو اور لکھو۔ اس کو پڑھنا بھی ہے اور اس کے بعد اس پر اعراب لگانے ہیں کہ کون معرفہ ہے اور کون نکرہ ہے۔ تو دیکھیے، قرآن، میں اعراب نہیں لگاؤں گا، بس صرف قرآن، دین، اسلام، رجل، درس، عربی۔ قرآن کا معنی قرآن، دین کا معنی دین، اسلام کا معنی اسلام، رجل کا معنی مرد، درس معنی سبق، عربی کا معنی عربی، اور جمع عربی ہی آتا ہے یعنی عربی لینگویج کے لیے عربی، اور جمل کا معنی اونٹ، حمار کا معنی گدھا، اور کلب کا معنی کتا، اور قرد کا معنی بندر، اور فرس کا معنی گھوڑا، ولد کا معنی لڑکا۔ تو میں نے ان تینوں لائنوں کے آخری حرف پر تمام کو ساکن پڑھا ہے، کسی پر بھی میں نے اعراب نہیں لگایا، کوئی حرکت نہیں لگائی، زبر زیر پیش کی۔ یہ آپ کو کاپی میں نوٹ کرنا ہے کہ یہ معرفہ ہیں یا نکرہ۔ اگر نکرہ ہیں تو تنوین لگائی جائے گی آخری حرف پر، اور اگر معرفہ ہیں تو پھر بتانا پڑے گا کہ کیوں معرفہ ہیں۔ اب آگے دیکھیے، اب یہ جو آگے 4 لائنیں آ رہی ہیں عربی کی، اس کے اندر معرفہ اور نکرہ کے الفاظ کو ملا دیا گیا ہے۔ اس کو بھی آپ کو پہچان کر کر اس پر اعراب لگانے یعنی زبر زیر پیش لگانے ہیں، اور اس کا ہو سکے تو ترجمہ بھی لکھنا ہے، فرق پیدا کر کے معرفہ اور نکرہ کے اندر۔ دیکھیے، الدرسو، الدرسو کا معنی خاص سبق، ایسی اسلام، اسلام کا معنی اسلام ہی ہے، اور دین، دین کا معنی دین ہی ہے، رجل، رجل کا معنی آدمی، اور حمار، حمار کا معنی گدھا، اور الفرسو، الفرسو کا معنی گھوڑا، اور جمل کا معنی اونٹ،
اور الکلب کا معنی کتا، البیت کا معنی گھر، القرآن کا معنی قرآن، اور رسول کا معنی رسول، اسلام کا معنی اسلام، العرب، العرب کا معنی عرب ہی آتا ہے، اور عربی، عربی کا معنی عربی آتا ہے، الجنت کا معنی جنت، اور العلم کا معنی علم، اور قرد کا معنی بندر، اور الجمل کا معنی اونٹ، اور زہر کا معنی پھول، اور الورق معنی پتا، الحمار کا معنی گدھا، اور فرس کا معنی گھوڑا، الصغیر کا معنی چھوٹا، اور کبیر کا معنی بڑا۔ تو دیکھیے میں نے ان الفاظوں پر کوئی بھی حرکت آخری حرف پر نہیں لگائی ہے، بلکہ ان حرکتوں کو آپ ہی کو متعین کرنا ہے کہ معرفہ ہے تو اس پر کیا حرکت آئے گی، نکرہ ہے تو اس پر کیا حرکت آئے گی۔ میں آپ کو ایک مرتبہ بتا دوں کہ معرفہ ہوگا تو اس کے آخری والے حرف پر پیش آئے گا، اور اگر نکرہ ہوگا تو اس کے آخری والے حرف پر تنوین آئے گی پیش والی، ٹھیک ہے۔ دیکھو نوٹ یہاں پر ایک تنبیہ کی جا رہی ہے کہ سرے دست حروف شمسی اور قمری کے سمجھانے کی ضرورت نہیں، صرف یہ بات ذہن نشی کرائی جائے کہ جس لفظ پر الف لام آتا ہے اس کے آخر حرف پر تنوین نہیں آتی۔ الف لام لگانے کے متعلق یہ کہا جائے کہ لفظ کے پہلے حرف سے الف لام جوڑا جائے، جیسا کہ اس وقت میں واضح کیا گیا ہے۔ دیکھیے اس میں ایک چیز بتانا چاہ رہے ہیں، میں آپ کو حروف شمسی اور حروف قمری بھی بتا دیتا ہوں، اس کے بعد یہ بتا دوں گا کہ کس لفظ پر الف لام آئے گا اور کہاں پر تنوین آئے گی۔ تو پہلے آپ یہی سن لیں کہ کس پر الف لام آئے گا اور کس پر تنوین آئے گی۔ کہ جس لفظ پر الف لام اگر شروع میں ہے تو سمجھ لو کہ اس کے آخری حرف پر تنوین نہیں آ سکتی، اور جس لفظ کے آخری حرف پر تنوین ہے تو یہ ذہن نشی کر لیں کہ اس کے شروع میں الف لام داخل نہیں ہو سکتا۔ بس ان دونوں کو ایک دوسرے کے مخالف سمجھ لیں کہ اگر جس لفظ پر تنوین آ گئی تو الف لام نہیں آئے گا، اور الف لام آ گیا تو پھر تنوین نہیں آئے گی۔ حروف قمری کا میں آپ کو تمام حروف کا ایک مجموعہ لکھوا دیتا ہوں کہ اس مجموعے کے اندر جتنے حروف ہیں اس کے علاوہ سب حروف شمسی ہوں گے۔ حق کا خوف ایک عجب غم ہے، یہ میں نے حروف قمری کے لفظوں کا مجموعہ بتا دیا، یعنی حروف قمری کے جو حروف ہیں ان حروف کا آپ کے سامنے مجموعہ پیش کر دیا کہ حق کا خوف ایک عجب غم ہے۔ اس کے علاوہ جتنے حروف ہیں وہ سب حروف شمسی ہیں، اور اس کے اندر جتنے الفاظ آئے ہیں، جتنے حروف آئے ہیں وہ سب کے سب حروف قمری ہیں۔